الحمد لله الحمد لله البشير الرزاق القادر الذي جعل سيد الأولياء القادر والصلاة والسلام محمد الحاضر والناصر وعلى آله وصحبه الطاهرين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معظم الجود والكرم وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. حضرات، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ششجہات بھی ہے، اور خوب درود و سلام اللہ کے پیارے ہم گناہگاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی رضائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، عرب والے، عجم والے، مکاں والے، یا مکاں والے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس حسین بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد تلاوت کردہ آیت کریمہ رب تقدس و تعالی کا فرمان عالی شان ہے. رب ارشاد فرماتا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. حضرات محترم، 30واں پارہ، یہ سورہ 30واں پارہ میں ہے. اس سورہ کا نام سورہ قدر ہے. سورہ کی بڑی برکتیں ہیں. جب لیلۃ القدر آ جائے، صوفیہ کرام فرماتے ہیں جو اس سورہ کو 21 مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی غریبی کو دور فرما دیتا ہے، خوشحالی عطا فرماتا ہے. اس سورہ کو ہر ماہ کے چاند کے عروج پر، یعنی چاند جب جیسی دکھے اسے جو پڑھنے کا معمول بنا لے، اس سورہ کو کنٹینیو ہر ماہ کی جیسے چاند دیکھنے کے بعد فوراً ہی اس 21 مرتبہ پڑھ لے تو پڑھنے کی برکت یہ ملے گی، وہ بندہ اس ماہ کی تمام تر برکتوں سے مالا مال ہوگا اور رزق میں اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، خوشحالی رزق عطا فرمائے گا، تنگ دستی سے، غربت سے، افلاس سے محفوظ رکھے گا. حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں یہ ارشاد فرمایا، یہ مکمل سورہ نازل فرمایا لیلۃ القدر کی فضیلت کے متعلق. اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک
لیلۃ القدر انا انزلناہ، بے شک ہم نے اتارا ہے لیلۃ القدر کو. اور لیلۃ القدر کو اتارا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اللہ وہ بتا رہا ہے. اب تم کیا جانو، وما ادراک ما لیلۃ القدر. پھر اللہ فرماتا ہے تم کیا جانو، تمہیں کیا سمجھ، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر ہے کیا. خود اللہ فرماتا ہے ہم نے لیلۃ القدر کو اتارا. پھر دوسری آیت ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر ہے کیا. پھر فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب تم تو جانتے نہیں لیلۃ القدر کی برکتوں، اس کی فضیلتوں، جانو. اللہ فرماتا ہے سنو، تم جانتے نہیں تو سنو. لیلۃ القدر جو میں نے اتارا ہے کتنی عظیم اور برکت والی رات ہے وہ جانو. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے یہ 1000 راتوں میں افضل ہے. 1000 راتوں میں کئی مہینے، کئی سال، کئی ہفتے آ جاتے ہیں، کئی دن آتے ہیں. اور میرے پروردگار نے یہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جب یہ مہینہ، یہ رات تمام 1000 راتوں سے افضل ہے، اللہ فرماتا ہے آگے اب تنزل الملائکۃ والروح، اب یہ اس مہینے میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں، اس لیلۃ القدر کی اس رات میں اللہ فرماتا ہے اس رات میں برکتیں اترتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، فرشتوں کی جماعت اترتی ہے. اور یہاں رب ارشاد فرماتا ہے روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے. حضرت جبریل علیہ السلام اس رات میں اترتے ہیں اور پورے فرشتوں کو، جماعت کو لے کر اترتے ہیں. اب کس پہ اترتے ہیں آگے ہم حدیث پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ یہ حضور نے جو اللہ نے فرمایا فرشتے اترتے ہیں، کہ جبریل آتے ہیں، رحمتیں ساتھ لاتے ہیں. کس کے لیے لاتے ہیں؟ اس کا مستحق کون ہوتا ہے؟ کوئی کافر، کوئی بدعقیدہ نہیں. اس کا مستحق صرف ایمان والا سنی ہوتا ہے. فرشتے اسی پہ اترتے ہیں، اسی پہ رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں جو ایمان والا ہوتا ہے، نبی کا وفادار چاہنے والا ہوتا ہے. اسی پہ فرشتے اترتے ہیں. اب سنیں، اب یہ رات آتی ہے، بڑی برکت والی رات. یہ رات میں جو پالے بڑا خوش نصیب ہے. اس رات کو پانے کے بعد اگر کوئی پھر اپنی دنیا میں مست رہا، اپنی دنیا میں مگن رہا، اس سے بڑا گرما نصیب، اس سے بڑا بدبخت کم نصیب کوئی نہیں ہو سکتا. اس رات کو آدمی پالے تو چاہیے کہ اس رات میں خوب دل کھول کی عبادت کرے. اس رات کو پانے کے بعد آدمی خوب طبیعت بھر کے پوری رات کو اللہ کے لیے وقف کر دے، پوری رات قرآن کی تلاوت کرے. اور انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا قال لیلۃ القدر نزل جبریل علیہ السلام. حضرت انس سے روایت ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لیلۃ القدر آتا ہے، جب یہ رات مقدس رات آتی ہے تو حضرت جبریل نازل ہوتے ہیں. نزل جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں بکمکمۃ الملائکہ، اور ملائکوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. صرف اکیلے حضرت جبریل نہیں آتے ہیں. حدیث پاک کے لفظ ہے کہ پوری جماعت فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. اور یہ صرف شب قدر لیلۃ القدر میں نہیں، اللہ فرماتا ہے قرآن کی آیت کریمہ ہے، رب فرماتا ہے ان کان الذین ثم استقاموا، جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا ثم استقاموا، جو ایمان لائے اور اس پر ڈٹ گئے، ثابت قدم رہے ایمان پر، تو اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکہ، ان پر بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. یعنی جیسے آدمی کوئی ایمان لایا، اب پوری آبادی بدعقیدوں کی ہے، ایک آدمی سنی بن گیا اور اپنی سنیت پر قائم رہ گیا، ڈٹ گیا کہ مجھے اپنے عقیدے میں کمزوری نہیں لانا ہے، مجھے گڑبڑ نہیں ہونا ہے، مجھے سلے کلی نہیں بننا ہے، پورا ٹناٹن رہا. تو اللہ فرماتا ہے ان کان الذین آمنوا،
ثم استقاموا، کہ جو ایمان لایا اور اس پر ڈٹ گیا، ثابت قدم رہا، ادھر ادھر نہیں ہوا، بھاگا نہیں، ادھر ادھر توجہ نہیں کی، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہا، تو اللہ فرماتا ہے تو اس پر بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور رحمت لے کے نازل ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ حدیث پاک اور قرآن کی آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات کی بڑی قدر ہے، بڑی عزت ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے اس رات کو یوں ہی نہ گزار دیں، بلکہ اس رات میں بالکل دل کھول کی عبادت کریں، خوب اوراد و وظائف پڑھیں، خوب عبادت کریں۔ آج یہ جمعہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ اس جمعے کو اصطلاح شرع میں الوداع جمعہ کہتے ہیں۔ اب الوداع جمعہ کا جب یہ حال ہے تو اور جمعہ کا کیا حال ہوگا؟ الوداع جمعہ کا جب یہ حال ہے تو اور جمعہ کا کیا حال ہوگا؟ یہ الوداع جمعہ، یہ آخری جمعہ بڑا امپورٹنٹ جمعہ، بڑا خاص جمعہ ہے۔ اس جمعے میں مومن کو مکمل تیار ہو کر اس جمعے کا استقبال کرنا چاہیے، کیونکہ جو نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہی دنوں میں نازل فرماتا ہے۔ اللہ نے سال کے 365 دن بنائی، ہفتہ میں میرا رب قادر مطلق ہے، رب تقدس و تعالیٰ جو چاہے وہ کرے، اس کی مرضی کے آگے کسی کی نہیں، وہ جو چاہے فیصلہ لے لے، جو چاہے کائنات کیسی چاہے بنا دے۔ رب نے نبیوں کو بنایا، رسولوں کو بنایا، مگر تمام نبیوں میں میرے مصطفیٰ کو سب میں بااختیار بنایا، تمام نبیوں میں میرے نبی کو سب میں اعلیٰ و افضل بنایا۔ اللہ نے غوث اعظم کو بنایا، غریب نواز کو بنایا، صابر کلیری کو بنایا، محبوب الہی کو بنایا، داتا گنج بخش کو بنایا، اعلیٰ حضرت کو بنایا، مفتی اعظم ہند کو بنایا۔ سب رب کے بنائے سے بنے۔ کوئی پیر بنا رب کے کرم سے، کوئی ولی بنا تو رب کے کرم سے، نبی بنے رب کے کرم سے، ولی بنے رب کے کرم سے، غوث بنے، قطب بنے، ابدال بنے، اوتاد بنے، اقطاب بنے، جو بھی بنے، افراد بنے، سب نبی، سب اللہ کے کرم سے۔ جو رب چاہا ویسا بنا دیا، مگر میرے پیارے رب نے جو چاہا بنایا، جیسا چاہا بنایا، کسی کو شکایت نہیں۔ غوث اعظم کو ولیوں کا سردار بنایا، غریب نواز نے اعتراض نہیں کیا۔ غوث اعظم ولی رہے، وہ سب تمام ولیوں کے سردار ہوئے، مگر غریب نواز کو کوئی شکایت نہیں۔ اللہ ان کو کیوں بنا دیا؟ ان کو کیوں تمام ولیوں کا سردار بنایا؟ تمام نبیوں کو افضل و اعلیٰ بنایا، اور تمام نبیوں میں میرے مصطفیٰ کو سب میں لاجواب بنایا۔ سب نبی نے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کا خیر مقدم کیا کہ مصطفیٰ سب ہمارے سردار ہیں، نبی ہمارے امام ہیں، میرے آقا کو سب نے اپنا امام مانا، مگر کسی نے کوئی نہ کچھ نہ کہا۔ اب سنیں، میرے مصطفیٰ کو اللہ نے لاجواب بنایا، غوث اعظم اللہ نے لاجواب بنایا، کسی ولی نے اعتراض نہیں کیا۔ تمام مہینے کو اللہ نے بنایا، دن کو اللہ نے بنایا، جمعہ کو تمام دنوں میں افضل بنایا، جمعہ کو تمام دنوں کا سردار بنایا۔ اب مہینوں میں اللہ نے 12 مہینے بنائے، 12 مہینوں میں رمضان کو سب میں افضل بنایا۔ کسی مہینے کو اعتراض نہیں ہے کہ ہمیں ایسے ہی رکھا اور رمضان کو کیوں افضل حاصل ہے۔ تمام راتیں اللہ نے بنائی، اب اللہ نے تمام راتیں بنائی، ان راتوں میں ایک رات بنائی جو 1000 مہینوں سے افضل بنائی، پر کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ ہمیں کیوں ایسے چھوڑ دیا، اب 1000 راتوں میں افضل ایک رات کیسے بنا دی؟ یہ رب کا فیصلہ ہے، رب جو چاہے کرتا ہے، اس کی منشا اس کی مطابق ہے، اس کی مرضی، وہ جو چاہے کرے۔ اب اس پر سب کو اکتفا ہوتا ہے، سب اس پہ راضی ہوتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ 1000 راتوں میں، اب اس کو میں آپ کو سمجھاؤں، 1000 مہینوں میں ایک رات لیلۃ القدر کیسے افضل ہے؟ 1000 مہینے، اس میں یہ رات، اس میں یہ رات سب سے افضل۔ کہنے کے لیے آپ دیکھیں، کبھی کبھی آپ کسی سے ملنے کے لیے آپ جائیں، جب 2-4 بار جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں، جب اس سے ملاقات ہوتی ہے، یار 20-25 بار میں تمہارے یہاں گیا، تم سے ملاقات تو نہیں ہوئی۔ ایک جملے محاورے استعمال ہوتے ہیں۔ کسی کو آپ فون کرتے ہیں، 2-3 بار فون کر لیں، جب وہ ملاقات یا پھر دوبارہ کال اٹھا لے، ریسیو کر لے، تو آپ کہتے ہیں ارے بھائی میں نے 10-50 بار کال کر لیا تو ریسیو نہیں کر رہے۔ مطلب کیا ہے؟ آپ نے کال کیا تھا 3 مرتبہ، جب وہ فون ریسیو کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں 10-50 بار کال کیا۔ گئے تھے اس کے گھر 2-3 بار، جب وہ بیچارہ ملاقات کیا تو آپ کہتے ہیں بھائی 50 بار تیرے گھر سے واپس آیا ہوں۔ یہ جھوٹ ہے یا سچ؟
آپ کہیں گے جھوٹ، مگر نہیں۔ حضور صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں اس کی تفصیل لکھی کہ سائل نے سوال کیا، حضور اگر ہم ایسا کہہ دیتے ہیں، یہ صرف عام آدمی نہیں کہتے، اس کو علماء بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو علماء بھی استعمال کرتے ہیں، یہ محاورہ علماء بھی جملے میں استعمال کرتے ہیں، عالم دین بھی استعمال کرتے ہیں۔ کسی کو ہم نے 2-4 بار کال کر لیا اب وہ اٹھائے نہیں، تو جب وہ ہمارا کال ریسیو کرتے یا ہمیں پلٹ کر کال کریں، بھائی کہاں مصروف رہتے ہیں اتنا، ہم نے 50 بار کال کیا ریسیو نہیں کرتے ہیں۔ مطلب تعداد بتانا مقصد ہے یہاں، کثرت تعداد، کہ ہم نے اتنا کال کیا تم ریسیو نہیں کر رہے تھے، یہ کثرت تعداد بتانا مقصد ہے، نہ کہ اپنی جھوٹ کو پھیلانا مقصد ہے۔ یہاں کثرت تعداد بتانا ہے کہ میں نے اتنی بار کال کیا، یعنی کہ آدمی 4-5-10 بار کال کیا ہے تب بیزار ہو کر جملہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ اب اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمام 1000 مہینوں میں افضل اس رات کو رکھا، اور 1000 مہینوں میں کتنی راتیں آئیں گی، مگر رب کا فیصلہ سنیں۔ رب نے کرم کیا فرمایا، رب نے کرم فرمایا کہ میں نے جو کہنے کے لیے 1000 مہینے کہے ہیں، 1000 مہینوں میں کتنے ہفتے بھی آئیں گے، دن بھی آئیں گے، مگر میرے محبوب کے غلاموں سن لو، میں نے صرف کہنے کے لیے کہا 1000 مہینے، تم عبادت رات میں کرو گے میں اس کا دوگنا ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ کیا ہے، یہ تو میں نے صرف الزام دیا ہے، تم کہا ہے، میں اس سے بڑھ کر تمہیں ثواب عطا فرمائے نہیں عطا فرمائے گا، میں نے صرف کہا ہے اتنا ثواب نہیں دوں، اس سے بڑھ کے ثواب دوں گا، تم عبادت کر کے دیکھو۔ کہا ہے کہنے کے لیے میں تمہیں سمجھایا ہے، اس لیے تو کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو گے لیلۃ القدر کیا ہے، خود قرآن کہتا ہے تم کیا جانو، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے رب اللہ اچھا فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینے سے افضل ہے، ہزاراتوں میں افضل ہے۔ اب اللہ نے سمجھایا بندے کو صرف میں نے کہا ہے، نیکی روکا نہیں ہے، عبادت کر کے دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آتے ہیں، اب حضور فرماتے ہیں او قائدن او قائمہ، جو کھڑے اور بیٹھے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پوری رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور رب کی بارگاہ سے تمام بندوں پر آ کر رحمتیں لٹاتے ہیں، اور جو اس رحمت کے حقدار ہوتے ہیں وہ اس رحمت کو پاتے ہیں، جو اس کے مستحق نہیں ہوتے وہ اس رحمت کے حقدار نہیں ہوتے، اس رحمت سے مایوس رہتے ہیں، اس سے محروم ہوتے ہیں۔ ہم نبی کے غلام ہیں، وفادار نبی کے جو ہے وفادار ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، ہمیں چاہیے اس رات کی بڑی قدر کریں۔ گزشتہ رات بھی ہمارے حق میں، اور یہ آنے والی رات بھی، یہ بھی رات ہمارے حق میں ہے، تو جو اس رات میں عمل کریں گے، اگر اس رات میں دیکھیے عبادت کے لیے کوئی رات، اب یہ شب قدر اور لیلۃ القدر کی اب اس کو آپ ذہن صاف کر لیں، ہم نے ایک رات پکڑ لی کہ ہمیں 27ویں شب کو عبادت کرنی ہی ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حدیث رسول ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے غلاموں، رمضان کا اخیر عشرہ یعنی 10 دن جو آ جائے، اس 10 دن میں طاق راتوں تلاش کرو۔ طاق رات میں اور عام جملے میں سمجھاؤں، طاق رات تو بہت ہارڈ جملہ ہوتا ہے، آپ سمجھ میں نہیں پائیں گے کہ طاق رات کیا ہوتی ہے۔ طاق کہتے ہیں بے جوڑ رات، بے جوڑ رات کو طاق رات کہتے ہیں، جیسے 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں، رمضان کا آخر عشرہ آ جائے، ان طاق راتوں، ان بے جوڑ راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ 21 کی رات شب قدر ہے، 27 کی رات شب قدر ہے، یہ کہا حضور نے ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، ضرور کوئی نہ کوئی رات شب قدر کی ہوگی جو تمہیں مل جائے گی۔ اب ہم نے ایک رات پکڑ لی اور اس پر اتنا ہم پیسر، اسی رات ہونا چاہیے، یہی رات ہو ورنہ خیر نہیں ہے، یہ جو ہمارے دماغ میں بات بیٹھ گئی، ایک الگ مسئلہ آ جاتا ہے۔ اس لیے حضور کی فرمان پر عمل کریں۔ اگر آپ واقعی سچے نبی کے غلام ہیں، واقعی آپ وفادار ہیں، شریعت سے اتنا آپ کو لگاؤ ہے، میرا مشورہ مانیں، 21 کو پوری رات عبادت کریں، 23 کو پوری رات عبادت کریں، 25 کو پوری رات عبادت کریں، 27 کو پوری رات عبادت کریں، 29 کو پوری رات عبادت کریں۔ اب سنیں صحابی کے قول،
تو یہ بولا نا 21 23 25 27 29. اب صحابی کے قول سنیں. یہ صحابی مفسر ہوئے. حضور نے دعا فرمائی یا اللہ ان کو قرآن کا علم دے دے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بچے تھے, حضور کے بارے میں اکثر آیا کرتے تھے. حضور کے بارے میں عریضہ پیش کیا, حضور مجھے اپنی نماز دیں. میرے آقا کا شفقت جوش میں آیا, رحمت مصطفیٰ جوش میں آئی. نبی نے ہاتھ سینے پر رکھا, مس کیا, کہا جا عبداللہ میں تمہیں مفسر قرآن بناتا ہوں. قرآن کا علم دیا, مفسر قرآن بنے حضرت عبداللہ ابن عباس. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 23 تاریخ رمضان کی 23ویں رات کو 23 رات کو میں نے شب قدر پایا ہے. ان کے نزدیک شب قدر 23 کی رات ہے, صحابی رسول کے نزدیک. اب باید بستامی ایک بزرگ گزرے ہیں, غوث پاک کے مشائخ میں ان کا نام آتا ہے, حضرت باید بستامی. حضرت جنید بغدادی کے بعد کے بزرگ ہیں, اور جنید بغدادی جو رضی اللہ عنہ ہیں کہ غوث پاک کے 250 سال پہلے کے بزرگ ہیں. ان کے مشائخ میں نام ان کا آتا ہے. باید بستامی کا نام ان میں آتا ہے, غوث پاک کے مشائخ میں آتا ہے. وہ باید بستامی کہتے ہیں میں نے 25 اور 27 کو زندگی میں 2 بار میں نے لگاتار 27 کو 2 بار میں نے شب قدر پایا. انہوں نے قسمیہ حلفیہ بیان دیا میں نے 27 کو 2 مرتبہ شب قدر زندگی میں سال, ان کی 82 سال کی عمر رہی. وہ کہتے ہیں 82 سال کی زندگی میں نے 27 تاریخ کو میں نے شب قدر 2 مرتبہ پایا ہے. آج آپ بتائیں ہم 27 پکڑ کر عبادت کرتے رہیں, 27 شب قدر نہ ہو تو. یہاں تو بزرگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوری زندگی 82 سال کی زندگی میں نے 2 مرتبہ شب قدر 27 میں پائی. ہم پوری زندگی ایک تاریخ پکڑ کر بیٹھ کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں, اگر وہ شب قدر نہ ہوئی تو کیا کیجیے گا؟ لڑیے گا ہم سے لڑیے گا نا, کیا کیجیے گا؟ کیا کیجیے گا اس کا معنی؟ یہ بزرگ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حدیث رسول کی روشنی میں آپ 21 کی عبادت کریں, اہتمام 21 کی بھی کریں, 23 کی رات بھی عبادت کا اہتمام کریں, 25 کی رات بھی اہتمام کریں عبادت کی, اور 27ویں رات بھی عبادت کی اہتمام کریں. آپ 29 کی رات بھی عبادت کا اہتمام کریں, تاکہ جو بھی رات گزرے گی اور شب قدر ہوگی آپ اس کو پا لیں گے, اس کی برکت سے آپ مال مال ہو جائیں گے. مگر میرے پیارے آپ کو میں سمجھا رہا ہوں, آپ میرے نظر سے سمجھیں, اپنے ذہن کو لگائیں گے تو معاملہ پلٹ جائے گا. اب میرے اعتبار سے آپ سمجھیں, ذہن کو حاضر رکھیں اور سمجھیں. ان طاق راتوں کو تلاش کریں, عبادت کریں. جو بھی 21 کی رات آئے کچھ نہ کچھ عبادت کر لیا کریں, رات میں اٹھ کے کچھ نہ کچھ عبادت کر لیا کریں, تاکہ حدیث رسول کے قول رسول کے مطابق آپ اس رات کے فائدے اٹھا سکیں, قرآن مقدس کے برکات کو حاصل کر سکیں, لیلۃ القدر کی برکات کو پا سکیں. ان طاق راتوں میں ابھی بھی وقت ہے, آج اگر 27 ہے, 29 کی رات کا آپ اہتمام کریں. اس لیے میں نے بارہا کہا, جب بھی آپ اٹھیں رات میں سحری سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں, وضو کر لیں اور کچھ رکعت نفل نماز پڑھ لیں, تہجد ہی پڑھ لیں, پھر آپ اسی وضو کے ساتھ سحری کر لیں. یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا, تاکہ شب قدر کی رات کا آخر عشاء بھی آپ پا لیں گے. اگر شب قدر وہ رات رہی تو اس کا آخر عشاء آپ کو مل بھی جائے گا, آخر حصہ رات کا وہ مل جائے گا. جو رات کا آخر حصہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, دعا کی قبولیت کا وقت ہے, تو اس وقت دعا قبول ہوتا ہے. اب آپ کو چاہیے کہ دعا کی قبولیت کے وقت میں اٹھ کر آپ نماز بھی پڑھ لیں, رب کے حضور حاضر ہوں, توبہ کریں, استغفار کریں, خوب رب کی بارگاہ میں التجا پیش کریں, اپنی خطاؤں سے نادم و شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں روئیں, گڑ گڑائیں, اللہ سے معافی مانگیں. اس لیے میرے پیارے یہ رات آتی ہے تو بڑے نصیب والوں کو ہی ملتی ہے. نہ جانے کتنے ہمارے درمیان تھے, آج وہ نہیں ہے. اس رات کی برکت سے وہ محروم ہے. آج آپ ہیں, اس کی قدر آپ کو نہیں ہے, اس کی قدر آپ کو نہیں ہے. یقین مانیں ہمارے کچھ متعلقین, کچھ چاہنے والے, کچھ بچے ایسے ہیں جو باہر دیسوں میں رہتے ہیں, اور ان کے صبح جمعہ کا دن آتا ہے نا, وہ کال کرتے ہیں حضرت ضرور آج آپ کی تقریر سنائیے گا. جو بچہ یہاں تھا جلد سنتا نہیں تھا, جو باہر چلا جاتا ہے, ہمارے یہاں کے جو ہے اڑیسہ کا کوئی بچہ جو ہم سے جانتا ہے, ہماری تقریر سنتا رہتا ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے حضرت آج جمعہ کی تقریر ضرور ہمیں سنائیے گا تاکہ ہم کچھ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. یعنی جب وہ رہتا نزدیک ہے اس کو اہمیت, اس کی پتہ اس کو سمجھ نہیں آتی. جب وہ دور چلا جاتا ہے تو سمجھ آتی ہے جمعہ کی اہمیت کیا ہے. یہی بچہ آج یہاں ہے, اس کو جلد سمجھ نہیں ہے جمعہ کی فضیلت کیا ہے, جمعہ کی معاملات کیا ہیں, جمعہ کی برکتیں کیا ہیں. جب یہ باہر چلا جائے, کاش میں گھر میں ہوتا نا, آج جمعہ پڑھ لیتا.
آج گھر میں ہوتا نا پہلے جمعہ میں چلا جاتا. یہ کاش کے جملے کب کہتا ہے؟ جب باہر ہوتا ہے, جب موقع نہیں ملتا. جب لاک ڈاؤن تھا تو نہ جانے کتنی بھیڑ ہوتی تھی. الوداع جمعہ لگتا تھا, ہر دن الوداع جمعہ ہو رہا ہے. لگتا تھا جمعہ کا آخری جمعہ کا, یہ بالکل رمضان کا آخری جمعہ, ہر جمعہ بالکل الوداع جمعہ لگتا تھا جب لاک ڈاؤن تھا. اب مارا پیٹا پورا بالکل بھیڑ بھاڑ تھی. آج دیکھیے پورا خالی خالی ہے. اب یہ 12:55 ہونے لگا ہے, تقریر آخر اخیر ہے. اس لیے میرے پیارے, اب آپ کو چاہیے کہ آج آپ سچ توبہ کریں, سچے دل سے توبہ کریں, اللہ کے حضور معافی مانگیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اور رب کے حضور حاضر ہوں. رب کے حضور حاضر ہو کر کھلے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اپنی مغفرت کی دعا کریں, اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کریں. اس لیے جتنا ہو سکے ان رمضان میں آپ خوب عبادت کر لیں. وقت بالکل اخیر ہے, رمضان کا مہینہ بالکل یہ دن گزر رہا ہے, بڑی دیر سے گزر رہا ہے, اور دیکھتے دیکھتے پورا رمضان کا مہینہ گزر گیا. اور ہم لوگ آپس میں الجھ کے بس دن نکالتے رہے, مگر فائدہ کتنا عبادت ہم نے کر لیا, کتنی قرآن کی تلاوت ہم نے کر لی, کتنے ہم نے پارے پڑھے. اسے پوچھیں, کوئی اگر بحث کرتا ہے اسے پوچھیں کتنے تم نے پارے پڑھے, کتنے تم نے کلمہ پڑھا, کتنا تم نے درود پڑھا, کتنا وظیفہ تم نے پڑھا, کتنی بار سبحان اللہ تم نے کہا ہے. کچھ نہیں, جہاں کھڑا ہوا ایسا ہوا ویسا ہوا, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, عبادت زیرو. رمضان گزر گیا, اسے پوچھیے تم نے کیا عبادت کی ہے, کیا اللہ کو راضی کرنے کی کیا تم نے اہتمام کیا. تو اسے پوچھیے گا, اس کے جواب خاموش, لاجواب ہوگا, کچھ نہیں یاد ہوگا, مگر بحث کرنے کے لیے آئے گا, بڑے بڑے بادشاہ کو فیل کر دے گا, بڑے بڑے عالموں کو چپ کرا دے گا. مگر عبادت کے معاملے سے پوچھیے گا کتنی تم نے نفل نمازیں پڑھی ہے, پورا مہینہ گزرا, کتنی تمہیں توفیق ہوئی نفل نماز تم نے پڑھی, کتنے تم نے پارے پڑھے, تم نے کتنے وظیفے پڑھے, کتنا تم نے کلمہ پڑھا, کتنا تم نے درود پڑھا تم نے درود, کچھ نہیں, بس صرف اس کو پکڑا, اس کو دیکھا, اس کی بات کی, اپنا عبادت زیرو میں رہا. میرے پیارے, غیر کو نہ دیکھو, کون کیا کرتا ہے, کیا ہوتا ہے, اپنی آخرت کی ذمہ داری تم خود رکھ کرو گے. تم قبر میں تم جاؤ گے, تمہارے ساتھ کوئی نہیں جائے گا. کوئی عالم کوئی پیر جائے تو وہ بھی تو ہے, بس گیا تو اللہ اکبر, بس وہیں سے مٹی دینے تک نوبت نہیں آتی, بس پڑا کے فوراً نکلے. میرے پیارے, اپنی آخرت سنوارو تم خود. رمضان کا مہینہ ایک نفل کی عبادت فرض کے مقام پر آ گیا, فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر آ گیا. رب کی رحمت جھوم کر برس رہی ہے. اس پر تم واویلا مچا کر اپنی آخرت تباہ نہ کرو, عبادت خوب کرو, عبادت میں جی لگاؤ. اگر کہیں کوئی تمہیں اگر دل میں کچھ بات ہے, اس کو توبہ کر کے, لاہور پڑھ کے, ختم کر کے عبادت کرو, نمازیں پڑھو, روزے رمضان کی قاعدے طریقے سے رکھو, لباس باشرا پہنو, اور ہر طریقے سے اپنے آپ کو پوری شریعت کے مطابق رکھو, ورنہ میرے پیارے انجام بہتر نہ ہوگا. اس لیے بہتر یہی ہے, اس لیے خیر اسی میں ہے کہ آدمی رمضان کے ان دنوں میں اللہ کا خوب ذکر کرے, خوب عبادت کرے, خوب قرآن کی تلاوت کرے. قرآن کی تلاوت نہ کر سکتا ہو, توفیق یہ نہ ہو, تو قرآن تو دیکھ تو سکتا ہے, آنکھ تو ہے, روشنی اللہ نے دی ہے, اللہ کی دی ہوئی ہے مرکری سے. اس لائٹ سے دنیا کو نہ دیکھو, قرآن کے پاروں کو تو دیکھ لو. رمضان پورا گزر رہا ہے, تم نے پورے رمضان کو معاملے میں گزار دیا, تم نے کون سی عبادت کی ہے, کتنی نمازیں تم نے پڑھی ہے, تراویح تم آتے بھی تو ہو, اتنا ظلم کے اب جلدی سے ختم ہو فوراً نکل جائیں گے, اتنا دعا بھی مختصر ہو جلدی نکل جائیں گے, تراویح جلدی ہو جلدی نکل جائیں گے, جمعہ میں جلدی دعا ہو جلدی نکل جائیں گے, تقریر جلدی ہو ہم نکل جائیں گے. میرے پیارے, دنیا سے سب نکلنے ہی آئے ہیں, تم کون رہنا آیا ہے؟ دنیا سے سب کو نکلنا ہی ہے, کون رہنا یہاں آیا ہے؟ تم کو مسجد آنا ہے, یہاں تھوڑی دیر اپنا وقت لے کر آؤ کہ مجھ کو مسجد میں 1 گھنٹہ وقت دینا ہے, 1.5 گھنٹہ پورا وقت مجھے مسجد میں لگانی ہے, اللہ کی عبادت کے لیے وقت کرنا ہے. کوئی کام سوچنا نہیں ہے, کوئی بات سوچنی نہیں ہے, کہیں کوئی فکر نہیں کرنا ہے, 1 گھنٹہ پورے اللہ کے لیے مجھے دینا ہے. یہ سوچ کے دماغ بسا کر آؤ, ورنہ میرے پیارے تمہارے لیے بہتر وقت نہیں ہے. آج جانتے ہیں ابھی بہت بڑا ہندوستان میں سب سے بڑا ادارہ جامعہ اشرفیہ ہے, اللہ اس ادارے کی اینٹ کو سلامت رکھے, اللہ اس ادارے کو سلامت رکھے. وہاں سے ہزاروں علماء ہر سال نکلتے ہیں, پورے ملک میں جدھر نگاہ دوڑائی مصباحی عالم دکھائی دیں گے. ہزاروں علماء ہر سال نکلتے ہیں, 2500 بچے وہاں پڑھتے ہیں, ہر سال دستاربندی علماء کی ہوتی ہے, وہاں سے ہزاروں بچے نکلتے ہیں, حافظ علماء نکلتے ہیں. اب یوگی حکومت نے ان کے مدرسے پر بلڈوزر چلوا دیا. وہاں تمام ابھی یو پی میں ایک آگ لگی ہے, ممبئی میں ابھی لاؤڈ اسپیکر کھولا جا رہا ہے, باہر کے مسجد جو مائک لگی ہے اور ہارن کھولا جا رہا ہے, اور پھر گلی کوچوں میں کھڑے ہو کے مؤذن اذان پڑھ رہے ہیں. ہر 10-50 فٹ کی دوری پر آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا, ہر 10-50 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر اذان پڑھ رہے ہیں, لوگ افطاری کریں گے کر کے.
میرے پیارے اب بھی تم اگر نہیں سدھرو گے نا یہ مصیبت تمہارے گلے لگے گی. لکھ لو بات کو, میں زندہ رہوں یا مر جاؤں, میں یہاں رہوں یا چلا جاؤں, یہ منصب جگہ خالی کبھی نہیں رہے گی. یہاں کوئی نہ کوئی آئے گا, مجھ سے اچھا آ سکتا ہے, مجھ سے برا آ سکتا ہے, پر تمہیں میری جیسا کوئی نصیحت کرنے والا عالم نہیں ملے گا. یاد رکھنا, میں تو آپ کو بتاتا ہوں صاف طور پہ, میرے جیسا تمہیں عالم, میں فخریہ نہیں کہتا, اللہ معاف کرے, مگر اس جگہ کو پاک رکھیں. اچھا عالم ہو, تقوی شیار ہو, پرہیزگار ہو, تو آپ کو دین کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہو. ورنہ میرے پیارے تم جس خواب و خیال میں دنیا گزار رہے ہو نا, تو تمہاری آخرت بہتر نہ ہو سکے گی. اس لیے ہمیشہ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں, رب کے حضور حاضر ہو, ٹائم لے کر آؤ, نماز پابندی سے پڑھو, تلاوت قرآن کی کرو, درود شریف پڑھو, اوراد و وظائف کے پابند بنو. اور یہاں آ کر یہ نہ کوئی جلدی سے نکل جائیں گے. بہت سارے لوگ 20-25 منٹ میں تراویح کی نماز میں مکمل کراتا ہوں. اب جب مکمل ہوتی ہے پھر بھی لوگ نکل کے وتر کی جماعت الگ سے پڑھتے ہیں. 11 مہینہ یاد رکھے, 11 مہینہ وتر کی جماعت سے نہیں پڑھی جاتی. وتر کی نماز پوری 11 مہینہ جماعت امام نہیں پڑھاتے. صرف رمضان کا مہینہ آتا ہے, وتر کی جماعت سے پڑھائی جاتی ہے. اس پہ بھی تم کاہل ہو, نکل کے بھاگتے ہو. کون سا ایسا معاملہ تمہارے ساتھ درپیش ہو گیا, کون سی زمین پھاڑ ڈالی ہے, آسمان کو چیر ڈالو گے تم جا کر باہر نکل کے. جو نکلتا ہے اس کو پکڑ کے دنیا کی بات میں الجھا دو. چیک کر لو اس کو, یہاں سے نکلنے والے کو, آدمی کو باہر پکڑ کے گھنٹوں بات کرو گے, گھنٹوں کھڑا ہو کے بات کرے گا, مگر اس کو توفیق نہیں جماعت سے نماز پڑھ لے. کیوں؟ اس کے سمجھ میں آ رہا ہے اس کے مستقبل بہتر نہیں ہو سکتے. جو قوم خدا کو بھول جائے, جو قوم خدا سے نافرمانی کرے, جو قوم خدا کی بارگاہ سے دور ہو جائے, اللہ اس بندے کو کامیاب نہیں کرتا. ہر جگہ جگہ رسوا ہوگا, ہر جگہ جگہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی, ہر جگہ جگہ یہ مار کھائے گا, ہر جگہ جگہ لاٹھی پڑے گی. جو خدا کی بارگاہ سے بھاگے گا ہر جگہ دھتکارا جائے گا. جو ہر جگہ خدا کی بارگاہ سے بھاگے گا ہر جگہ لاٹھی کھائے گا. جو خدا کی بارگاہ سے نافرمان ہوگا پھر کوئی دنیا اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھے گی. آج ظالم حکمراں تمہارا پیچھا کر رہی ہے, کتوں کی طرح تمہیں لکھیڑ رہی ہے, مار رہی. کیوں مار رہی ہے؟ تمہارے کالے کرتوت کا نتیجہ ہے, تمہارے بدمعاشیوں کا نتیجہ ہے, تمہارے